بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر، اور جتنا بھی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کریں، ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان اور حق ادا نہیں کر سکتے کہ جو ہم پہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ 1400 سال کے بعد آج امت جس دانے پہ پہنچ چکی تھی کہ ہر بندہ وہ کنارے پہ چل رہا تھا کہ ابھی وہ غرق ہو جائے گا، ابھی وہ گر جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت نے اس فتن دور کے اندر امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا مجدد عطا کر کے پھر اس جماعت کے ساتھ ہمیں منسلک کیا اور پھر ہمارا بازو پکڑ کر وہ راہ راست پر ہمیں لے کر چل دیے کہ یہ راستہ ہے جو در مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ ہے جو حق کی طرف جاتا ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آج کے دور کی آپ کو بتاتا ہوں۔ کل میں دیکھ رہا تھا وہ جو منہ کو بگا کر اس کے اینگل 90 ڈگری پہ لے جا کر انگلش بولتے تھے، وہ بھی کل کہہ رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تو آغاز محبت ہے، آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا، ابھی یہ آغاز ہے محبت کا، اور آپ کے تیور اس طرح بدلے ہیں کہ جو قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے تھے آج اقبال کو یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اقبال کو پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے قائد نے جس شدت کے ساتھ اشداء علی الکفار نہیں، اشداء علی المنافقین اور اشداء علی الغلامین پہ بھی کی ہے شدت، اور اس شدت کا یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ کے ایوانوں میں اقبال کے وہ شعر پڑھے جا رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے ہم، تو یہ جہاں چیز نہیں، لوح قلم تیرے ہیں۔ لوح قلم تبھی تیرے ہیں جب آپ ٹچ سے ہٹ کر محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے وفا کا اپنے اندر وہ باغیچہ لگائیں گے، وہ ایسے تو نہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو جتنے بھی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے محبت کرنے والے ہیں، ان کے اندر تو جذبہ یہی ہے کہ ہم جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ہم جان دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ بابا جی سرکار نے فرمایا تھا نا وہاں جب یہ فیض جنرل فیض جب یہ کہہ کر گیا تھا کہ ہم ڈھونڈ کر رکھ دیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے جانا ہے وہ چلے جاؤ اور جس نے جان دینی ہے وہ یہاں پہ بیٹھے۔ تو ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کے چہرے کے تیور بدلے ہوں، ہر بندے نے اپنے چہرے کی وہ بشاشت، وہ حشاشیت سب کو ظاہر کر کے دکھائی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مجاہد کے ساتھ، امیر المجاہدین کے ساتھ اس لیے نہیں چلے ہیں کہ ہم دنیا کی کوئی لگن لے کر نکلے ہیں یا ہم کوئی لالچ لے کر نکلے ہیں، ہم صرف اس لیے نکلے ہیں کہ یہ صدا بلند کرتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہے، جس نے ایک بار لبیک یا رسول اللہ کہا اس نے کہا یا رسول اللہ میں دنیا میں حاضر ہوں، جس نے 2 بار لبیک یا رسول اللہ کہا اس نے کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد بھی حاضر ہوں، اور جس نے 3 بار لبیک یا رسول اللہ کہا اس نے بتایا یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کے لیے حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، ہم ہر جگہ حاضر ہیں یا رسول اللہ، جہاں بھی ضرورت پڑی ہم حاضر ہیں، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری اولاد بھی حاضر ہے اور ہماری جان بھی حاضر ہے، سب کچھ قربان ہے
آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جس نے اس در کے لیے ہمیں یہ شعور دیا ہے، یہ بیداری دی ہے، پھر ان کا نام ہم ہر وقت کیوں نہ جپیں، کیوں نہ ہم ان کے نام کی مثالیں دیں۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس کو سرکار کے در ملا تھا 1400 سال پہلے، وہاں کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت نہیں کی تھی؟ کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی؟ پھر آپ کے تو جو قائد نے دعائے جلال کی تھی، ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے اس دعائے جلال کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آج کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، تو پھر ہمارے بھی قائدین نے اسے جواب دیا ہے کہ بتا، اگر چادر و چار دیواری کا تقدس آج پامال ہوا ہے جب تو وزیر اعظم بیٹھ کر یہ بات کہتا تھا کہ جو ریاست کے ساتھ ٹکرائے گا ہم اس کو یہ جواب دینا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ریاست کے نگران ہیں، تو آج ریاست کے نگران کیوں تڑپ رہے ہیں کہ یہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے؟ جب سید زادیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی تھی، جب علماء اور حفاظاء کے گھروں کی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تھا، اس وقت تو کہاں تھا؟ کیونکہ تو اسلام کا ٹچ دینے والا ہے اور ہم اسلام کے مجاہد اور محافظت کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ جذبہ ہے ہمارے اندر تو آج ہم اسی جذبے کے تحت یہاں جمع ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہے۔ کوئی موبائل پہ فلمیں دیکھ رہا ہوگا، کوئی دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہا ہوگا، لیکن ایک اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی جماعت مقرر کی ہے، جو جماعت نکلتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتی ہے۔ پھر جہاں کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں، دوسروں کو پھر پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ جس تلاش میں تم نکلے تھے وہ تو یہاں موجود ہے۔ اور پھر جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں پوچھتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت انہیں پوچھتے ہیں کہ تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ فرمایا یا اللہ، ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ، وہ تیری جنت کی طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں اللہ، انہوں نے تیری جنت کو تو نہیں دیکھا، تیرے نبی سے سنا ہے انہوں نے، تیرے نبی نے جو فرمایا اس پہ عمل کر رہے ہیں، اسی لیے تیری جنت کی طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر وہ سب کچھ بھول جائیں گے، بس اسی طلب میں لگ جائیں گے۔ تو فرمایا اور کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا اللہ تیری جہنم سے وہ آزادی مانگ رہے تھے، اتکم من النار، کئی وہ صدا بلند کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں، تیری جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر جہنم کو دیکھ لے تو پھر فرمایا کائنات کی ہر چیز کو بھول جائے، تیری در پہ سجدہ ریز ہو کر صرف وہ جہنم سے آزادی ہی طلب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا، جنت عطا کر دی، تم گواہ رہنا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، یہ ایک بندہ جسے آپ نے بخش دیا ہے، یہ تو محفل میں ارادہ کا نہیں آیا تھا، اس نے تو اس طرح جان کر دیکھا، بس اس طرح دیکھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ لبیک والے کیوں پاگل ہو گئے ہیں، کیوں یہ شدائی ہو گئے ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پاگل کہے، ہم عشق مصطفیٰ میں پاگل ہیں اور پاگل رہیں گے جب تک جان میں جان ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، ہم پاگل رہیں گے عشق مصطفیٰ میں، ہم پاگل رہیں گے اپنے قائد کے مشن کے لیے، ہم پاگل رہیں گے اپنے نظام مصطفیٰ کے لیے، اور جب تک ہمارے سانس چلتی ہے ہم اس کے لیے ہر قربانی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری اولاد بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ تو اللہ رب العزت کو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، یہ بندہ تو ارادہ تر محفل میں نہیں آیا تھا، اس نے تو صرف اس طرح دیکھ کر جان کر دھیان کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ان کی طرف دیکھ کر بھی جاتے ہیں، وہ بھی بد نصیب نہیں رہتے، وہ بھی خوش نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ خوش نصیب کتنے خوش نصیب ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا خوش نصیبی تو کتے کا قرآن میں ذکر ہے، تو کتے کا ذکر قرآن میں کیسے آیا ہے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ لگا تھا جن لوگوں کے ساتھ تم لگے ہو۔
تو وہ کس امت کے تھے؟ یہ کس امت کا ولی ہے؟ یہ کس امت کا مجدد ہے؟ امام الانبیاء کا ماننے والا ہے، امام الانبیاء کے عشق میں فنا ہونے والا یہ شخص ہے۔ اگر تم لوگ اس کے ساتھ جڑے ہو تو پھر تم خوش قسمت ہو، تمہیں اپنی قسمت پہ ناز ہے، اور یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بابا جی نے بھی جو یہ کردار ادا کیا ہے، یہ بابا جی کا کمال نہیں تھا، وہ عشق مصطفیٰ کا ہی کمال تھا، یہ عشق مصطفیٰ کا ہی کمال تھا کہ ویل چیئر پر بیٹھ کر بات کرنے والے سے پورا کفر کیوں لرزتا تھا۔ ایسے اقبال نے نہیں کہا کہ عشق مصطفیٰ اگر سینے میں ہے پھر پوری دنیا اس کے لیے آزاد ہے، وہ دنیا سے بے پرواہ ہے۔ پھر اس کے سینے میں جب عشق مصطفیٰ آتا ہے پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر بلال بھی اگر مکے کے گلیوں میں اور مدینے کی گلیوں میں اگر مارے کھاتا ہے، کوڑے کھاتا ہے، تو پھر وہ صدا بلند صرف لا الہ الا اللہ کی کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی صدا بلند کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے اور کعبے کے چھت پہ بھی سرکار اس کو چڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی وفا کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا بھی جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح ان عاشقوں کی طرح ہی ہوگا۔ عشق والوں کے ساتھ جڑے ہیں نا، پھر عاشقوں کے لیے مقام وہی ہے جو بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کو مقام ہے عشق والوں کو۔ جو عشق سے دور ہیں، یہ ہمیں کل ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا بندہ کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب تو ماشاءاللہ وہ واقعی سچے عاشق تھے، کیونکہ یہ ہمارا ایک نظریہ ہے نا کہ بندہ چلے جانے کے بعد ہم مانتے ہیں، پہلے نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ یار مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بندہ سادہ ہے لیکن جب بھی وہ کوئی کلپ بھیجتا ہے نا تو یقین جانے ایسا کمال کلپ بھیجتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اچھا اس میں کیا کمی ہے سعد حسین رضوی صاحب میں؟ تو کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے پیسے لیتا ہے، یہ تو کسی کی کہنے پہ چلتا ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا یار اس کا کوئی ثبوت تو دو۔ تو کہنے لگا یار ثبوت تو کوئی نہیں ہے۔ تو کہتا میں نے کہا پھر تمہیں کیسے خبر ہوتی ہے؟ تو اس نے جو انداز اپنایا تھا نا، یقین جانو وہ اتنا انداز مجھے پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ اس نے کچھ اس طرح کر کے نا تو ایسا رونے والا انداز کیا۔ پھر اس نے ان کی 80 کلاس کی، اس نے کہا کیا اس کے رشتے میں، اس کے نکاح میں تمہاری بہن ہے جو تمہیں بتاتی ہے کہ وہ اس نے پیسے لیے ہیں؟ کیونکہ یہی رازدار ہو سکتی ہے، بیوی رازدار ہو سکتی ہے، بیوی سے بڑی تو رازدار کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو تمہاری پھر بہن کو تم کو یہ بتاتی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس طرح منافقین کی باتوں پہ نہیں جانا کہ یہ کیسے کر رہے ہیں، کیا کریں گے کیا کریں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ رب العزت کے احسان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، بابا جی کی نگاہ کا فیضان ہے کہ ہمارے پاس ٹیمیں بھی موجود ہیں۔ ہم نے وہ کسی کے کہنے پہ ہم ابھر کے تو نہیں آئے، یا میڈیا پہ ہمیں تو کسی نے پروموٹ نہیں کیا، ہم تو در مصطفیٰ سے یہ فیض لے کر میدان میں آئے ہیں، اور در مصطفیٰ سے جو فیضان لے کے آتا ہے، در مصطفیٰ سے جو بھیک لے کر آتا ہے، پھر وہ کائنات کا سب سے بڑا امیر ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ جب نظام مصطفیٰ آئے گا، جب تحریک لبیک کے پاس یہ حکومت آئے گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نظام مصطفیٰ میں کس طرح حقوق والوں کو حقوق ملتے ہیں، اور کس طرح امیروں کو کس طرح اوپر سے اتار کر نیچے کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہ چاہے کسی ملک کا بادشاہ بھی ہو، اگر غلام کو چانٹا مارتا ہے، غلام کو تھپڑ رسید کرتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے تیرے پاس آج کی رات ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات ہے تیرے پاس، یا تو اس کو آج راضی کر لے، اس سے معافی مانگ لے، ورنہ کل پوری پبلک کے سامنے جس طرح تو نے تھپڑ اس کو مارا تھا، اسی طرح تھپڑ تجھے مارا جائے گا۔ یہ اسلام کا یہ نظریہ ہے، یہ اسلام کا شعور ہے، یہ اسلام کی ہی دی ہوئی تعلیم ہے کہ آج جو لوگ مدرسوں میں نہیں گے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی لوگ آج تحریک لبیک کی طرف سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بڑے بڑے منافقین اس طرح اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کیونکہ یہ عشق کی وجہ سے ہے۔ جب عشق مصطفیٰ سینے میں ہوتا ہے نا، تو پھر حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے لاسانی سرکار جاتے ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ غازی بتا تجھے تحفہ کیا دیں؟ تو فرمایا کہ سرکار آپ مجھے سورت یوسف سنا دیں، تحفے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سنوں گا تو مجھے بھی تسلی رہے گی۔ تو آپ نے جب سورت یوسف کی تلاوت شروع کی تو غازی علم دین
شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو روک دیا، ایک بار نہیں 2 بار روک دیا، تو آپ نے فرمایا کہ غازی جہاں تک مجھے تیرے بارے میں علم ہے کہ تو قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھا ہوا اور تجھے دین کا کوئی اتنا علم نہیں ہے، پھر بتا تو آج ایک شیخ اور ایک حافظ کی، ایک سید کی جس طرح تو غلطی نکال رہا ہے، تو نے یہ کہاں سے علم حاصل کیا ہے؟ فرمایا آپ نے کسی استاد سے علم سیکھا ہوگا، آپ کا کوئی استاد کوئی حافظ ہوگا، کوئی عالم ہوگا، لیکن مجھے جس نے قرآن پڑھایا ہے وہ صاحب قرآن ہے، صاحب قرآن نے مجھے یہ قرآن پڑھایا ہے، اس لیے میں آپ کی غلطیاں نکالتا ہوں۔ یہ عشق کی وجہ سے ہے سارے مقام۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ ہم لوگ امارات میں رہتے ہیں، یہاں کی قوانین کی آپ کو پتہ ہے کہ پاسداری بہت ضروری ہے۔ ہم نے ابھی تک جو سسٹم یہ سلسلہ چلایا ہے 2014 سے ہم لوگ چل رہے ہیں، 2014 سے چل کر آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے اندر بہت سی کمی ہے۔ جو دیکھیں وہ بابا جی سرکار فرماتے تھے نا، وہ اگر ظلم اور گناہ کے لیے اور ایک برائی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ کیوں نظام مصطفیٰ کے لیے اور ختم نبوت کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ ابھی تک ہم اس مقام پر اس محنت پر نہیں پورا اترے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اور جو ہمیں قربانیاں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ یار میں تو 600 روپیہ کماتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ رات یہودی کا کنواں چلا کر 2 کلو کھجور ملی تھی، 1 کلو کھجور گھر میں رکھی، 1 کلو کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ لے کر پیش ہو جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مال تو نہیں ہے میرے پاس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مال تو نہیں ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا مالدار تو میں نہیں ہوں، یا رسول اللہ 1 کلو کھجور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 1 کلو کھجور کو پورے مال کے اوپر ڈال دو۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنا حصہ تو کم سے کم ڈالیں اس نظام مصطفیٰ کے لیے، صرف زبانی نعروں سے تو بات نہیں چلے گی بھائی، وہاں بڑے معاملات ہیں آپ کو نظر نہیں آتے۔ بابا جی سرکار فرماتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیچے بیٹھ کر بڑوں کے اوپر طنز بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ احد، غزوہ احد میں جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تھا وہ یہی تھا کہ جو امیر مقرر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اوپر، انہوں نے امیر کی بات نہیں مانی تھی، تو اس کی وجہ سے غزوہ احد میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بابا جی سرکار فرماتے تھے کہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا اسے نیچے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، جو نیچے کھڑا ہوتا ہے نا اسے اوپر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ بہت زیادہ گمان نہ کرو، کچھ گمان جو ہے نا وہ گناہ ہے، تو گمراہ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ گمان کرنے سے پہلے اس بندے تک پہنچے، اس سے پوچھ لیں کہ بھائی مجھے یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے خلل میں ڈال رہی ہے، میرے اندر ملال پیدا کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں مجھے کلیئر کر دیجئے۔ ہم تو مومن ہیں، جیسے آپ نے فرمایا تھا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ شدہ علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تو ہم رحم دل ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت شفقت کرنے والے ہیں، تو ہم تو نظام مصطفیٰ کے دائی ہیں، تو نظام مصطفیٰ تو اسی طرح جائے گا نا کہ جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور دوسرا یہاں کے قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ آپ یہ وہ ذمہ داری لے رہے ہیں، یہ مت سمجھے یار اگر دنیا کے معاملات کے لیے ہم 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اوور ٹائم بھی کرتے ہیں، تو دین کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ تو کام کریں، 1 گھنٹہ تو کام کریں۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس مجدد کے پلے باندھ دیے گئے ہیں، ہمارے میں تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سرکار کی نگاہ ہے کہ سرکار نے اپنے غلاموں میں سے ہمیں منتخب کیا ہے اور بابا جی سرکار کے ساتھ ملا دیا ہے۔ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلے بھی بڑی دفعہ بتا چکا، لیکن آج کچھ ساتھی نئے ہیں، میں نے عمرے کے لیے پاسپورٹ دیا تھا ابو ظبی میں، عمرے کا ویزا لگوانے کے لیے، اور 3 دن کنٹینیو مجھے اس طرح رات کو جگا دیا گیا اور کہا کہ تم ادھر کدھر جا رہے ہو، کام ادھر ہے۔ 3 دن تک میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اٹھتا تھا دیکھتا تھا بندہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب جھنجھوڑتے تھے واقعی میرا پورا جسم جھنجھوڑا جاتا تھا، تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا سحری ٹائم۔ تو جب 3 دن کنٹینیو ہو گیا تو اس ٹائم علامہ فاروق اللہ صاحب بھی یہاں سونا پور پہ تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو میری یہ جو لیگ ہے نا یہ اس طرح اسٹیٹ ہو گئی، کسی بھی جوڑ سے جو ہے نا موو نہیں کرتی تھی، تو بالکل سیدھی ہو گئی یہ میری جو لیگ ہے نا لیفٹ سائڈ کی۔ تو میں پھر صبح کمپنی میں فون کیا کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہو گیا، تو کہنے لگے کہ آپ نے عمرے کے لیے پاسپورٹ لیا تھا، ابھی اگر آپ پاکستان جانا تھا تو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار میں ریگل میرے ساتھ پرابلم ہے،
تو انہوں نے گاڑی ڈرائیور بھیجا, میں میڈیکل کروایا, چیک کروا کے انہوں نے لکھ دیا ڈاکٹر نے کہ اس کی لیگ جو ہے نا ہارڈ ہو گئی ہے, تو اس کو پاکستان بھیج دو, یہاں علاج بہت مہنگا ہے. تو میں جب ان سے پرمیشن مل گئی, میں نے ٹکٹ لی, اسی کو میں نے فون کیا ٹریول ایجنسی والے کو کہ ویزا لگ گیا. تو کہنے لگا آپ میڈیکل رپورٹ دے گئے تھے, ہم نے ڈرائیور میں رکھی تھی رپورٹ, لیکن رپورٹ ہی نہیں مل رہی تھی اس دن کی, تو آج ملی ہے رپورٹ, آج ہم بھیجنے لگے ہیں. میں نے اس کو منع کر دیا, میں نے کہا کہ یہ میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ میں کوئی بڑا ولی اللہ ہوں, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سرکار نے جب کام میں رہا تھا نا تو منگولوں کے کتے سے بھی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے جب اس کو میں نے کہا ٹکٹ کرا دو, میں پاکستان جا رہا ہوں, اسی دن کی ٹکٹ مل گئی, اور دبئی سے ملی, ابو ظبی سے نہیں ملی. میں ادھر سے ادھر آیا, جب میں دبئی ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گیا, سامان جمع کرا دیا, میرے کو وہ بورڈنگ پاس مل گیا, تو یقین جانے میری لیگ صحیح ہو گئی, میری لیگ بالکل ٹھیک ہو گئی, کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا میری لیگ میں. میں پاکستان چلا گیا, 2 دن میں گھر رہا ہوں. جمعے کی درمیانی رات تھی, تو میں دیکھتا کیا رات میں خواب میں میں مسجد کے صحن میں ہوں لاہور میں, تو بابا جی سرکار آئے ہیں چلتے ہوئے, انہوں نے گرین چادر, جس طرح بزرگوں نے چادر لی ہے نا, اس طرح کی چادر گرین لی ہوئی ہے, اوپر ماما شریف انہوں نے یہی باندھا ہوا ہے جو رضوی ماما ہے. تو آ کے تو اس طرح میرے پاس بیٹھ کے تو انہوں نے میرے بازو میرا اپنا جو ہے نا میرے کندھے پہ رکھ دیا. تو مجھے کہنے لگے جس طرح آپ کا جلال تھا, وہ شیرا اتنے آ کے بہ رہے ہیں, ڈر لگ گا تینوں اتوں بلایا تو نیچے آ کے بہ رہے ہیں. تو یقین جانے میں اسی ٹائم اٹھ گیا, تو میں نے اس ٹائم تو بابا جی کو بالکل صحیح کلیئر جس طرح بات ہوتی ہے سامنے, ہم نے اس طرح ہو گئی. تو صبح ہم لوگ چلے گئے, پھر بابا جی کے ابھی تک میں پہلی دفعہ جا رہا تھا, تو میں نے حافظ حفیظ صاحب کو فون کیا, اس ٹائم وہ انچارج تھے سیکورٹی کے, تو انہوں نے بابا جی کو بتایا. بابا جی نے علامہ صاحب صاحب کو کہا کہ ہمارے وہ مجاہد آ رہے ہیں جو ٹینکوں کے نیچے سے بم باندھ کر چلے جاتے ہیں اور ٹینکوں کو بھی روک دیتے ہیں, ہمارے وہ مجاہد آ رہے ہیں, تو ان کو بٹھانا. وہ میرا پہلا دن تھا جو بابا جی سے ملاقات ہوئی تھی. تو جمعے کے بعد جب بابا جی نے جہاں ابھی مزار ہے وہاں لے کے گئے, تو بابا جی نے مجھے صرف اتنا ہی کہا کہ دین کا کام کرو. تو میں نے آگے سے عرض کی کہ میں تو حضور دبئی ہوتا ہوں, تو آپ جلال میں آگے کہنے لگے مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا, یقین جانے میرا نام بھی نہیں پوچھا تھا بابا جی نے, کہ میرا نام بھی پوچھا ہو. تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہاں ہوتے ہو, سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا, تو کہنے لگے ہاں بھائی بتا تو کہاں سے آیا. تو وہ بندہ زاروں قطار رونے لگا. تو جب وہ رونے لگا تو بابا نے کہا میں نے تجھے رونے کے لیے کہا, میں نے تجھے کہا کہ بتا کہاں سے آیا. تو کہتا کہ میں لندن سے آیا ہوں. تو بابا جی فرمانے لگے کہ وہ لندن سے آ کے نہیں بتا رہا, تو دبئی سے آ کے نہیں بتا رہا ہے. بھائی جب مالکوں نے کام لینا ہوتا ہے نا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ انہوں نے ہمیں کھڑا کیا. تو میں نے پھر عرض کی ہاتھ جوڑ کے, میں نے کہا کہ بابا جی مجھے یہ بتا دیں کام یہاں کرنا ہے کہ وہاں کرنا ہے. تو آپ نے حکم دیا کہ یہاں بھی آپ نے کرنا ہے وہاں بھی کرنا ہے. تو میں نے عرض کی پھر یہاں کسی کو میں مقرر کر دوں, کسی کو ذمہ داری دے دوں. آپ نے کہا کسی کو بھی ذمہ داری دو. میں نے پوچھنا آپ سے ہی ہے, اور یقین جانے جب تک بابا جی حیات رہے ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں, وہ گناہگار ہوں کہ بابا جی بھی رات کو فون 1-2 بجے کر لیتے تھے. وہ یادیں رہ گئی ہیں میرے لیے, وہ لمحے میرے مجھے جب بھی یاد آتے ہیں تو مجھے پتا ہے میرے اوپر کیا وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. بابا جی رات کو فون کرتے, جب فون اٹھانا بلے 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 میاں صاحب سوئے نہیں. تو میں کہنا حضور پاس آپ کی آواز سننے کے لیے شاید میں جاگ رہا تھا. کہتے نہیں مجھے پتا ہے, میں ایسے تو نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ ہمارا کمال کسی کا نہیں ہے, یہ سب سرکار کی وجہ سے ہے. گل ساری سرکار دی ہے, سرکار دے غلاماں دی ہے جنہوں نے سارے واسطے امیر مقرر کیتے, تو سانو راہ ملی, سانو پلیٹ فارم ملیا. یہ واسطے ہوں محنت کرنے کی ضرورت ہے, یہ واسطے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ سوچو کہ راجا اظہر صاحب بھی کام کریں گے, یہ میاں زیار مصطفیٰ ہی کام کرے گا. تسی سب میاں زیار مصطفیٰ ہو, تسی سارے راجا اظہر حیات تاری صاحب ہو, تسی سارے اظہار اشرف سائی صاحب ہو. یہ صرف نظام چلانے واسطے عہدے کی گل ہوتی ہے, باقی کام سب نے کرنا ہے. جہاں بھی کام کرے گا وہ سرکار دیکھ دینے پہ, جنہ واسطے اسی کام کر رہے ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ پریشان نہیں کسی نے بھی بندے نہ دل چھوٹا کرنا ہے. اس واسطے کہ حق دے راہ چ رکاوٹاں ہوندیاں نے. وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ کسی کی ملامت سے, کسی کے کہنے سے یہ خوف نہیں کھاتے, ڈرتے نہیں ہیں, راستے نہیں چھوڑتے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. آپ لوگوں کی صفتوں میں سے یہ صفت ہے کہ یہ جو جہاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے راستے میں,
یہ کسی کے وہ ملامت سے ڈرتے تھوڑی ہیں یا اس سے پیچھے تھوڑی ہٹتے ہیں. وہ ملامت کرنے والے ایک دن پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مارنے والا پھر ٹھلا بھی ہاتھ چڑھ جاتا ہے. پھر آج ٹھلا ہاتھ چڑھا ہوا ہے نا, آپ دیکھیں نا کیسے ٹھلا ہاتھ چڑھا ہے. بھائی بات یہی ہے کہ ہم اگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ادا کو نبھائیں گے پھر انشاءاللہ وہ ٹھلے کو بھی ہم لمحہ پا ہی لینا ہے انشاءاللہ. لمحہ پا کے انشاءاللہ اسی پاس دلیر ہو کے کام کرنا ہے. لیکن اتنے دی قوانین دی پاسداری کرنی ہے. کوئی تہاڈے کول خبر آ جائے, ساڈے میاں مقرر صاحب رابطہ سیکٹری بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو نے ہر وقت, حالانکہ انہاں دی ہارڈ جاب ہے اس دے باوجود بھی بیچارے اتنی سختی دے نال دین دا کام کرتے ہیں کہ کوئی بندہ رابطہ کرے نہ کرے, خود بیچارے رابطہ کر کے کسی کو کوئی پوسٹ آ جائے نا تو انہوں فٹافٹ اگے نہ ودا دیا کرو, ان کم از کم تحقیق کر لیا کرو کہ بھائی یہ ساری تحریک کے واسطے فائدے مند ہے کہ نہیں. وہ ایک بندہ ایویں جنوں گھر کوئی سالن بھی نہیں دینا, وہ بندہ اٹھ کے پوسٹ کر دینا تہاڈے وہ تے امیر نے تے فلانے کول پیسے نہیں لے, تو بندے یارو فلانا بندہ ہے گالا داری. وہ بندہ جا بندہ تینوں ہون نہیں پتہ چلیا کہ انہوں نے والد صاحب نے کنیاں قربانیاں دیتیاں اور انہوں نے آپ ہی کنیاں سختیاں برداشت کیتیاں, اور سانوں پتہ ہے جڑا تانوں نہیں پتہ وہ سانوں پتہ ہے. لیکن سب دے سامنے اسے رکھ بھی تے نہیں نہ سکدے, کوئی چیزاں چھپانیاں تے ضروری ہوندیاں نے نا. اس واسطے وہ سانوں پتہ ہے کہ ساڈا امیر کی چیز ہے. جنوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در تو بھیجا جائے اور جاؤ جا کے سعد حسین صاحب والوں کو ہاتھ میں بیعت کر کے دنیا کو بتا دو اگر غوث اعظم کو ماننے والے پھر سعد کے ہاتھ میں سبحان اللہ. اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے والے جڑے نے نا وہ تے سعد حسین رضوی دی قیادت نوں ٹھکران گے نہیں. وہ تے سعد اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے والے ہو تو اسی تے امام احمد رضا خان دے بھی منن والے ہیں, معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بھی منن والے ہیں, اور غوث اعظم انہاں دے بھی جناب اسی رضی اللہ تعالی عنہ دے منن والے ہیں. اس واسطے تسی سارے ایک موٹے ایک چین ایک مضبوط اپنی کیبنٹ دے نال کوئی مسئلہ ہے وہ دا مطلب یہ نہیں کہ تسی دوسرے دوستاں دے نال جا کے شیئر کرنا شروع کر دو. جس بندے دے ریلیٹڈ تہاڈا کام ہے اگر وہ دے نال تہاڈا مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا بیعت اتفاق نہ رواں آؤ وہ اس کلیے کو اپنانا ہے. اگر پھر بھی حل نہ ہوئے تو پھر تہاڈے بڑے بھی موجود نے تے پتر اٹھ کے ابے نوں پوچھے کہ تو کی کرنا بھائی, یہ تے ساڈی شریعت وچ کوئی نہیں ہے کہ پتر اٹھ کے ابے نوں پوچھے تو کی کرنا ہے. ابا پتر نوں پوچھ سکدا ہے کہ پترا نے کی کیتا دیہاڑی تو کام کی کیتا, تیری ذمہ داری لائی سی تو پتر وہ ذمہ داری نبھائی ہے کہ نہیں نبھائی. پیو دا حق ہے کہ نہیں, پوچھ سکدا کہ نہیں, پوچھ سکدا نا. تے پھر پتر نوں حق ہے کہ پیو نوں اٹھ کے پوچھے کہ تو کی کرنا. بھائی وہ جو کرتا پیا وہ پیو ہی جاندا ہے کہ کی کردا پیا. وہ بزرگ کہندے نے نا کہ پیو تے چھپڑے دی طرح ہوندا ہے, گلا بھی پیٹ اُتے ہی رہندا ہے, بارش بھی پیٹ اُتے ہی رہندا ہے, اور ڈسٹ بھی پیٹ اُتے ہی رہندا ہے, تے تسی تھلے محفوظ رہندے ہو. یہ دا نہیں تے میں ابو ظبی اوتھے امیگریشن دے وچ 3 دن گیا ہاں, جان کسی نے دسیا میں اللہ اس واسطے نہ چیزاں نوں جڑے نا ہر چیز نوں نہیں کھولیدا ہوندا, کچھ چیزاں نوں سمیٹ کے رکھنا ہی بہتر رہندا. گھر نوں اگر چلانا ہوئے نا تو بعض لوگ کہندے نے کہ 3 جگہ تے جھوٹ بھی بولن دی اجازت ہے, پر یہ بلکہ شریعت دے وچ حکم کیوں نہیں جاتا صاحب, جھوٹ بولن دی بھی اجازت ہے نا. نہیں ہر جگہ نہیں, ہر جگہ نہیں, 3 جگہ کی بات ہے نا, 3 جگہ کی بات ہے. اس لیے کوئی چیزیں ہوتی ہیں بھائی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, لیکن یہ تو سرکار کی باتیں ہیں, سرکار کے دین کی باتیں ہیں, یہ کرتے رہیں گے, دل کو سکون آتا رہے گا, سرور آتا رہے گا. اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ تو اللہ کے ذکر سے تو جو سکون ملتا ہے. آپ لوگوں کے ماشاءاللہ عشق کے بلے بلے کیا بات ہے, آپ کا عشق بھی سلامت اللہ تعالیٰ رکھے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی عزت تعظیم ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بے ادب جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچتا, جو ادب والا ہوتا ہے نا وہی ہمیشہ منزل کو پاتا ہے. اور یہ سرکار کی بارگاہ میں ہم لوگ التجا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عشق عطا کیا, آپ نے ہمیں اس راستے پہ لگایا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے عشق میں سے کوئی ذرہ عطا کر دے. آپ کے عشق میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ذرہ عطا کر دے گا تو انشاءاللہ ہم بھی پار لگ جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے ساتھی کھڑے ہو جائیں, 2 شعر انشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت